سوال: کیا مسلمان کسی بھی حالت میں شراب پی سکتا ہے؟ جواب: جی نہیں، اسلام میں شراب کو قطعاً حرام قرار دیا گیا ہے، کسی بھی حالت میں شراب پینا جائز نہیں ہے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس سے انسان کا رزق بڑھتا ہے؟ جواب: صدقہ دینا اور والدین کی خدمت کرنا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب اعمال کون سے ہیں؟ جواب: وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سوال: بے وضو کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سوال: بیوی پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ جواب: اس کے شوہر کا ہے۔ سوال: تہجد کی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا اور گناہوں کی معافی۔ سوال: تین ایسے اعمال کون سے ہیں جن کا اجر ہمیشہ جاری رہتا ہے؟ جواب: صدقہ جاریہ، علم کی تعلیم اور نیک اولاد۔ سوال: جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے۔ سوال: جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ جواب: وہ شخص جو منافقت کرے اور لوگوں کو دھوکہ دے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ جواب: لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے سال میں تیار ہوئی؟ جواب: تقریباً 100 سال میں تیار ہوئی۔ سوال: حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: ولیہ بن ملکان تھا۔ سوال: خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی کیا نشانی ہے؟ جواب: خواب میں جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیے کے مطابق ہو۔ سوال: دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب: مسجد قباء۔ سوال: دنیا کا سب سے پہلا قتل کس نے کیا؟ جواب: قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ کیا تھے؟ جواب: نماز کا خیال رکھو اور غلاموں کے حق ادا کرو۔ سوال: روزے کے کتنے درجات ہیں؟ جواب: 3 درجات ہیں، عام روزہ، خاص روزہ اور خاص الخاص روزہ۔ سوال: چاند کو 2 ٹکڑے کس نے کیا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزے کے طور پر کیا۔ سوال: سب سے پہلا کلمہ کس نبی نے پڑھا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ سوال: چاند گرہن کے دوران کون سے لوگوں کی موت ہوتی ہے؟ جواب: سائنسی یا اسلامی لحاظ کے چاند گرہن کا کسی خاص فرد کی موت سے تعلق ثابت نہیں ہے۔ سوال: کیا دوران سفر وتر کی نماز چھوڑی جا سکتی ہے؟
جواب: جی نہیں، وتر واجب نماز ہے، سفر میں بھی اسے پڑھنا ضروری ہے۔ سوال: کیا عورت بیٹھ کر وتر کی نماز پڑھ سکتی ہے؟ جواب: اگر عذر ہو تو بیٹھ کر پڑھ سکتی ہے، بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ سوال: کیا سحری کے بغیر روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، سحری کے بغیر بھی روزہ صحیح ہے، لیکن سحری کرنا سنت اور برکت والا عمل ہے۔ سوال: جس کو دعائے قنوت نہ آتی ہو وہ کیا کرے؟ جواب: اگر کسی کو دعائے قنوت نہ آتی ہو تو وہ 3 بار پڑھ سکتا ہے۔ سوال: حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی دعا یاد کروائی تھی جو وہ بچپن میں وتر کی نماز میں پڑھتے تھے؟ جواب: حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا یاد کروائی تھی جو وہ بچپن میں وتر کی نماز میں پڑھتے تھے۔ سوال: حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجور اپنے منہ میں ڈالی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھجور کو کیوں نکالا؟ جواب: حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ صدقے کی کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً وہ کھجور ان کے منہ سے نکال دی اور فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل خانہ پر صدقہ حرام ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کھجور کھانے سے منع فرمایا۔ سوال: قرآن مجید میں حقوق العباد کے 100 احکامات کون سے ہیں؟ جواب: عدل و انصاف کرو، جھوٹ مت بولو، وعدہ پورا کرو، یتیموں کا خیال رکھو، ناپ تول میں انصاف کرو، رشوت مت لو، لوگوں کے درمیان صلح کرو، غیبت مت کرو، چغلی مت کھاؤ، حسد نہ کرو، دھوکہ نہ دو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، مہمان نوازی کرو، مسافروں کی مدد کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، محتاجوں کو عزت دو، مسکینوں کو مت جھڑکو، خیرات دو مگر احسان نہ جتلاؤ، اپنے محتاجوں سے نرمی برتو، قتل نہ حق نہ کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، معاف کرنے کی عادت اپناؤ، بدگمانی سے بچو، لوگوں کے راز تلاش نہ کرو، لوگوں کے برے القاب نہ رکھو، ضبط نفس کرو، لوگوں پر ظلم نہ کرو، بھیک مانگنے والوں کو مت جھڑکو، بد زبانی سے پرہیز کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، والدین پر اف بھی نہ کہو، راستے میں رکاوٹ نہ ڈالو، دھوکہ دہی نہ کرو، لوگوں پر الزام نہ لگاؤ، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، ملازمین کو وقت پر مزدوری دو، اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرو، سچائی کا ساتھ دو، نرمی اختیار کرو، دوسروں پر طنز نہ کرو، بے حیائی سے بچو، دشمنی میں انصاف نہ چھوڑو، سود نہ کھاؤ، قرض لو تو واپس کرو، محتاج کو قرض دو تو مہلت دو، لوگوں کو دھوکہ مت دو، گواہی مت چھپاؤ، عاجزی اختیار کرو، راستے کے حقوق کا خیال رکھو، بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو، برائی سے روکو، حسن اخلاق اپناؤ، سلام کو عام کرو، غریبوں کے حقوق ادا کرو، صلح کو ترجیح دو، لوگوں کے جذبات کا احترام کرو، یتیم کا مال ناحق نہ کھاؤ، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کو نرمی سے نصیحت کرو، حسد اور بغض نہ رکھو، غصہ نہ کرو بلکہ صبر کرو، دوسروں کے عیب مت تلاش کرو، چیزیں ضائع مت کرو، فضول خرچی سے بچو، دوسروں کو معاف کرو، دوسروں پر بوجھ مت بنو، اپنے بھائی کو کم تر نہ سمجھو، یتیموں کو عزت دو، لوگوں کی بات تحمل سے سنو، غریبوں کا خیال رکھو، نیکی کو عام کرو، بدی کو روکو، لوگوں کے لیے رحمت بنو، زحمت نہ بنو، حقدار کو اس کا حق دو، والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، مسافروں کا خیال رکھو، صدقہ خفیہ دو تو بہتر ہے، لوگوں کو بوجھ مت ڈالو، محتاجوں کو ان کے حق سے محروم نہ کرو، لوگوں کے حقوق پورے ادا کرو، کسی کو حق میں کمی نہ کرو، دھوکہ دینے والوں کے ساتھ مت ملو، لوگوں کو بے جا خوف میں مبتلا نہ کرو، نیکی اور تقوی میں تعاون کرو، لوگوں کے ساتھ حسن ظن رکھو، والدین کی وراثت میں بہن بھائیوں کو حصہ دو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کو نکاح میں مت روکو، خوشخبری دینے والے بنو،
نفرت پھیلانے والے نہیں۔ اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو۔ اپنے غلاموں کو ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو اس کا حق دلواؤ۔ سود سے بچو کیونکہ یہ ظلم اور استحصال ہے۔ تجارت میں دھوکہ مت دو۔ اگر کوئی دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ انصاف کرو۔ اپنی ذات سے دوسروں کو نقصان مت پہنچاؤ۔ لوگوں کے بارے میں بغیر تحقیق کے فیصلہ مت کرو۔ لوگوں کو ان کی پسند کے مطابق دین کی طرف بلاؤ۔ زبردستی نہ کرو۔ بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ لوگوں کے ساتھ رحمت اور محبت کا سلوک کرو۔ ہر معاملے میں تقوی اور خدا خوفی اختیار کرو۔ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو ماں کے قدموں کے نیچے ہے؟ جواب: جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سوال: کیا مغرب کے بعد ناخن کاٹنا نحوست لا سکتا ہے؟ جواب: جی نہیں، اسلام میں کسی بھی وقت ناخن کاٹنے کی کوئی ممانعت نہیں، یہ محض ایک غلط فہمی ہے۔ سوال: قرآن میں سب سے پہلے نازل ہونے والی وحی کون سی تھی؟ جواب: اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی ابتدائی آیات۔ سوال: رمضان المبارک میں ہر فرض کا ثواب کتنے گنا بڑھا دیا جاتا ہے؟ جواب: 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی نے روزہ رکھا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے روزہ رکھا تھا۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنا گھر نہیں بناتا؟ جواب: کوے، فاختہ اور کوکو جیسے پرندے اپنا گھونسلہ نہیں بناتے بلکہ دوسرے پرندوں کے گھونسلوں میں انڈے دیتے ہیں۔ سوال: وہ کون سا فرشتہ ہے جسے ان انبیاء کا شہر کہا جاتا ہے؟ جواب: بیت المقدس کو انبیاء کرام کا شہر کہا جاتا ہے۔ سوال: روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے والے کا کیا نقصان ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ اور دھوکہ دینا نہ چھوڑے، اللہ اس کے کھانے پینے کے چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ سوال: جنت میں سب سے زیادہ پسندیدہ مشروب کون سا ہوگا؟ جواب: تسنیم ہوگا۔ سوال: کیا عصر کے وقت جھاڑو دینے سے مصیبت آتی ہے؟ جواب: جی نہیں، یہ محض ایک توہم پرستی ہے، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو قبر میں مومن کے ساتھ جائے گی؟ جواب: اس کے نیک اعمال۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے روزے کتنے سال بعد فرض ہونے کی خبر دی؟ جواب: ہجرت کے دوسرے سال۔ سوال: سب سے پہلے قرآن کو کتابی شکل میں کس نے جمع کیا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: کیا آپ کی شادی میں دیر ہو رہی ہے؟ صرف 7 دن میں خوشخبری پانے کا طاقتور وظیفہ۔ جواب: اگر آپ کی شادی میں رکاوٹیں ہیں، رشتے بنتے بنتے ٹوٹ رہے ہیں یا کوئی واضح وجہ نظر نہیں آ رہی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک مجرب وظیفہ ہے۔ جس شخص سے بے شمار لوگوں کو جلد شادی کی خوشخبری ملے، روزانہ بعد نماز عشاء 41 بار سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھیں، اس کے بعد یا لطیف یا ودود 313 بار پڑھیں۔
آخر میں 7 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی شادی کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور جلد نیک اور بہترین رشتہ نصیب ہوگا۔ یہ وظیفہ مسلسل 7 دن کریں، خلوص سے دل سے دعا کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مشکل آسان کرے گا۔ دوران وظیفہ پاکیزگی کا خیال رکھیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اکثر لوگ اس وظیفے کے دوران ہی رشتے کی بات بنتے بنتے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت کا دروازہ کھل جائے تو آج ہی اس پر عمل شروع کر دیں۔ سوال: کیا مسلمان کسی بھی حالت میں شراب پی سکتا ہے؟ جواب: جی نہیں، اسلام میں شراب کو قطعاً حرام قرار دیا گیا ہے۔ کسی بھی حالت میں شراب پینا جائز نہیں ہے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس سے انسان کا رزق بڑھتا ہے؟ جواب: صدقہ دینا اور والدین کی خدمت کرنا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب اعمال کون سے ہیں؟ جواب: وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سوال: بے وضو کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: برکت ختم ہوتی ہے۔ سوال: بیوی پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ جواب: اس کے شوہر کا۔ سوال: تہجد کی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا اور گناہوں کی معافی۔ سوال: 3 ایسے اعمال کون سے ہیں جن کا آخر میں اجر ہمیشہ جاری رہتا ہے؟ جواب: صدقہ جاریہ، علم کی تعلیم اور نیک اولاد۔ سوال: جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے۔ سوال: جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ جواب: وہ شخص جو منافقت کرے اور لوگوں کو دھوکہ دے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ جواب: لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے سال میں تیار ہوئی تھی؟ جواب: تقریباً 100 سال میں تیار ہوئی تھی۔ سوال: خضر علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: ولیہ بن ملکان۔ سوال: خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی کیا نشانی ہے؟ جواب: خواب میں جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیے کے مطابق ہو۔ سوال: دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب: مسجد قباء۔ سوال: دنیا کا سب سے پہلا قتل کس نے کیا تھا؟ جواب: حابیل نے قابیل کو قتل کیا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ کیا تھے؟ جواب: نماز کا خیال رکھو اور غلاموں کے حق ادا کرو۔ سوال: روزے کے کتنے درجات ہیں؟ جواب: 3 درجات ہیں، عام روزہ، خاص روزہ اور خاص الخاص روزہ۔ سوال: چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ سوال: سب سے پہلا کلمہ کس نبی نے پڑھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا۔ سوال: چاند گرہن کے دوران کون سے لوگوں کی موت ہوتی ہے؟
جواب سائنسی یا اسلامی لحاظ سے چاند گرہن کا کسی خاص فرد کی موت سے تعلق ثابت نہیں ہے۔